اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے تمام شہدائے کربلا کے نام پر، شہدائے ملت جعفر کے نام پر سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کے دعائے سلامتی امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي۔ نعرے حیدری امام زمانہ بزرگ سرور الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف في الوحدانية وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات براج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج الأول لا شيء قبله والآخر لا غاية له ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله نبي الرحمة والسيد الأمة وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته الحبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين آني أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم على لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بآواز بلند ترین صلوات۔ ارباب اعزاز آزادارین سید الشہداء عبداللہ علیہ حسن علیہ السلام، آپ محترم سامعین کرام کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سے اس بابرکت مجلس اعزا کے لیے سورہ مبارک الذاریات کی آیت نمبر 56 کو بطور سرنامہ کلام پیش کیا۔ ارشاد خداوندی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان میں نے تمہیں مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے، اے انسان میں نے تمہیں مکان بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اے انسان میں نے تمہیں بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے۔ دیکھیں عزیزان محترم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان میں نے تمہیں عبادت کے لیے بھی بنایا ہے، عبادت پارٹ ٹائم نہیں ہے، بلکہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کوئی شرط نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں
اے انسان میں نے تمہیں خلق کیا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے۔ سامعین محترم، ہم ہیں مخلوق، اللہ ہے خالق۔ اگر آپ اس کائنات پر نظر کرے، توجہ کرے، تو اس کائنات میں مخلوقات کے اقسام کی تعداد ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مخلوق کی تعداد نہیں، مخلوق کے اقسام کی تعداد کو انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ ان تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے۔ انسان کو یہ شرف دیا، یہ فضیلت دی۔ دیکھیں حضرات محترم، ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ چیز بے مقصد ہو، بے مصلحت ہو، اس کے پیچھے کوئی ریزن موجود نہ ہو، کوئی فلسفہ موجود نہ ہو، لیکن جب اللہ کسی چیز کو خلق کرتا ہے، بناتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ حکیم ہے۔ اور حکیم کی تعریف کیا ہے؟ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ۔ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بآواز بلند ترین صلوات۔ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اللہ بھی حکیم، قرآن کریم بھی کتاب حکیم ہے۔ تو اس حکیم رب نے کتاب حکیم میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان میں نے تجھے بے مقصد، بے مصلحت اور بے فلسفہ خلق نہیں کیا، بلکہ انسان میں نے تجھے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ دیکھیں کائنات میں جتنے بھی مخلوق عالم ہیں، ان تمام مخلوقات کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور موجود ہے، اور پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کو، ان تمام مخلوق کو انسان کی آسانی کے لیے بنایا ہے۔ مثلا گھاس ہے، آپ کہیں گے یہ گھاس انسان کی کس کام کا؟ دیکھیں حضرات محترم، وہی گھاس خوراک ہے جانور کے لیے، اس کے لیے بطور فوڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اسی جانور سے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، گوشت بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے جسم میں دودھ کس وجہ سے بنا، گوشت کس وجہ سے اس کے جسم پر بڑھی؟ تو حضرت محترم اسی خوراک کی وجہ سے۔ تو حضرت محترم کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا خلقکم وخلقتک لنفسی، اے انسان اپنی منزلت کو پہچانو، اپنی قیمت کو جانو۔ کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، اے انسان میں نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ وخلقتک لنفسی، اے انسان مگر تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تمام چیزوں کو تمہارے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب دیکھیں حضرت محترم، چھٹے امام فرماتے ہیں العباد ثلاثۃ، اللہ کی عبادت کرنے والے تین طرح کے لوگ ہیں، یعنی کہ تین گروہ ہیں۔ فرمایا اول گروہ کون سا گروہ ہے؟ قوم عبد اللہ خوفا فتلک عبادت العبید۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، جہنم کے ڈر سے۔ مولا فرماتے ہیں فتلک عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ ان غلام ہر وہ کام کرتا ہے کس وجہ سے؟ اپنے آقا کے ڈر کی وجہ سے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ قوم عبد اللہ حبا لہو، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہیا افضل العبادہ، یہی بہترین عبادت ہے اور یہ آزاد منش لوگوں کی عبادت ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ عبادت الاجرا، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ تاجر جب تک کوئی تجارت نہیں کرتا، جب تک کوئی خرید و فروخت نہیں کرتا، جب تک کوئی لین دین نہیں کرتا،
اس وقت تک جب تک اسے اس مال میں، اس خرید و فروخت میں، اس تجارت میں پروفٹ کا، فائدے کا امکان موجود نہ ہو۔ تو مولا فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ میں، طمع میں، تو وہ تاجروں کی عبادت ہے۔ بآواز بلند ترین صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند سرور۔ میں نے کیا کہا؟ پروردگار عالم نے تمام چیزوں کو کس لیے بنایا ہے؟ انسان کی آسانی کے لیے۔ سورہ اسراء کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسان کو عزت دی ہے، انسان کو مکرم کیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس انسان کو بر میں، ریگستانوں میں، صحراؤں میں بہترین سواری عطا کی۔ والبحر، فقط ریگستانوں میں نہیں، فقط خشکی پر نہیں، بلکہ دریا میں بھی، سمندر میں بھی انسان کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اسے ایک کشتی کی صورت میں بہترین سواری عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس انسان کو پاک و لذیذ رزق عطا کیے۔ دیکھیے حضرت محترم، اللہ نے کیا کہا؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو کون سا رزق دیا ہے؟ طیب رزق دیا ہے، پاک رزق دیا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی غلطی ہے کہ انسان ہر وہ چیز کو کھا لیتا ہے جسے اللہ نے منع کیا ہو، روکا ہو۔ کبھی کبھار یہ انسان اس طرح باغی بن جاتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو انسان کے لیے پاک قرار دی ہو اسی چیز کو غلط طریقے سے کھاتا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی غلطی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو سواری بھی عطا کی، عزت بھی دی ہے، اور کیا فرمایا؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور طیب پاک رزق بھی عطا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اس انسان کو تمام کائنات پر فضیلت دی ہے، انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات پر برتری عطا کی ہے۔ اب عزیزان محترم، آج کی مجلس چونکہ چوتھے امام سے منسوب ہے، چوتھے امام کی عبادت کس طرح کی ہوا کرتی تھی؟ ہمارے چوتھے امام حالت سجدہ میں ہے۔ ایک مرتبہ شیطان اژدہے کی صورت میں آیا، آنے کے بعد اس نے مولا کی عبادت میں خلل ڈالنا چاہا۔ اس نے اژدہے کی شکل اختیار کی، کرنے کے بعد مولا جب سجدے میں تھے، آیا، آنے کے بعد مولا کے پاؤں کے انگوٹھے کو اس نے چبا دیا۔ اب راوی بیان کرتا ہے جب شیطان نے یہ حرکت کی تو مولا کی عبادت میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا، ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ اب شیطان مولا کی عبادت کی اس حالت کو دیکھ کر خود ہی دور ہو جاتا ہے، جانے کے بعد وہ یہ کہتا ہوا دور بھاگتا ہے ھذا زین العابدین، یہی عابدون کی زینت ہے۔ تو مولا کی سیرت کیا ہے؟ یعنی جب نماز ادا کرو، جب عبادت کرو تو فقط اللہ کے لیے۔ اس لیے جب آل محمد عبادت کرتے ہیں تو آل محمد یہاں پر نہیں ہوتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں۔ میں نے یہ جملہ کہا، ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہوں عزیزان محترم، کہا جب مولا امام عبادت کرتے تھے تو یہاں پر نہیں ہوتے تھے، ان کا رابطہ اللہ سے ہوتا تھا، وہاں پر ہوتا تھا۔ اس کی واضح سی مثال یہ ہے، جب مولا کائنات حالت رکوع میں تھے، سائل آیا، نمازیوں سے اس نے مانگا، بار بار مانگا، لیکن جب کوئی جواب نہیں ملا، جب اس نے نمازیوں سے مانگنے کو ترک کر کے جب اس نے اللہ سے مانگا تو علی کا رابطہ وہاں پہ تھا، فوراً علی نے سائل کو عطا کر دیا۔ پتہ چلا جب یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو یہاں پر نہیں ہوتے، وہاں پر ہوتے ہیں۔ بآواز بلند ترین صلوات۔
فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان میں نے تجھے خلق کیا ہے، بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ دیکھیں عزیز محترم، یہ بات جو ہے جب تک آپ کو کسی چیز کی معرفت نہ ہوگی تب تک آپ اس چیز کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک انسان کو اللہ کی معرفت نہ ہو انسان اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکتا۔ اور معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ فرمایا معرفت جس سے حاصل ہوتی ہے اس علم کو کہا جاتا ہے علم کلام، اور علم کلام کا اصول یہ ہے لا یعلمہ الا ہوا ولا یعرفہ الا ہوا، اللہ کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ کو اللہ کے سوا کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ اب جب انسان پھنس گیا، اللہ کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، اللہ کو اللہ کے سوا کوئی پہچانتا نہیں، تو اس رب کی اس اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرے؟ اگر معرفت نہ ہو تو عبادت نہیں ہو سکتی، اور اگر عبادت نہ ہو تو مقصد انسان پورا نہیں ہوگا۔ جب انسان پریشانی کے اس عالم میں پایا تو انسان نے در مشکل کشا پر اپنے جبین کو جھکا لیا۔ ندائے امیر المومنین آتی ہے عرفو بعلم، اپنے رب کو پہچانو علم کے ذریعے سے، یعنی کہ جتنا علم ہوگا اتنی معرفت ہوگی، جتنی معرفت ہوگی اتنا ایمان ہوگا، اور جتنا ایمان ہوگا اتنی عبادت ہوگی۔ اب حضرت محترم نے کیا کہا؟ جتنا علم ہوگا اتنی معرفت ہوگی۔ آپ کا علم اور ہے لہٰذا آپ کی معرفت بھی اور ہے، استاد صاحب کا علم اور ہے لہٰذا ان کی معرفت بھی اور ہے، اصحاب رسول کا علم اور ہے لیکن ان کی لہٰذا ان کی معرفت بھی اور ہے، امام کا علم اور ہے لہٰذا امام کی معرفت بھی اور ہے، انبیاء کا علم اور ہے لہٰذا انبیاء کی معرفت بھی اور ہے۔ حضرت محترم آپ جائیے قصص انبیاء اٹھا کر دیکھ لیجئے، پڑھیے، ہر نبی دنیا سے جاتے وقت یہ کہتے ہوئے گئے ما عرفتک حق معرفتک، پروردگار زندگی کے آخری سانسیں چل رہی ہے، زندگی تمام ہونے لگی ہے، مکمل ہونے لگی ہے پروردگارا، لیکن اس بات کا اقرار کرتے ہوئے جا رہا ہوں ما عرفتک حق معرفتک، پروردگار اپنے تمام تر عبادت کے باوجود، اپنے تمام تر ریاضت کے باوجود، اپنے تمام تر اچھے کاموں اچھے اعمال کے باوجود پروردگار یہ اقرار کر کے جا رہا ہوں ما عرفتک حق معرفتک، تیری معرفت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ ہر نبی یہ کہتا ہوا گیا۔ عزیز محترم یہ مقام ہے نبوت کا۔ اب آپ لوگ سلام کیجئے مقام ولایت کو، ولایت ابھی 24 برس کی ہے، 24 سن میں یہ کہتی بھی نظر آتی ہے لو انکشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے ہزاروں پردے بھی چاک ہو جائے تو علی کے یقین میں ذرا فرق بھی نہیں پڑے گا۔ یہ ہے ولایت کی منزل، یہ ہے ولایت کا مقام۔ تو حضرت محترم ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اماموں کو انبیاء سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ واضح سی مثال، حضرت مولا کائنات امیر المومنین سے سواسہ ابن سوہا نے سوال کیا تھا یا علی بتائیے آپ افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا پیغمبر ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کو بھی کیا کہا؟ خلیل کہا، اور محمد مصطفیٰ کو کیا کہا؟ حبیب اللہ، یعنی کہ حبیب کا معنی بھی دوست، خلیل کا معنی بھی دوست، لیکن ایک لفظ استعمال کیا خلیل، ایک لفظ استعمال کیا حبیب۔ اب میں اس جملے کو اور زیادہ آسان کر لوں، عزیز محترم جو دوست سے زیادہ محبت کرے اسے خلیل کہا جاتا ہے، اور جس سے دوست زیادہ محبت کرے اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ میں آپ محترم سامعین کے جملے کو اور آسان کر دوں، عزیز محترم جس سے ابراہیم محبت کرے اسے اللہ کہا جاتا ہے، جس سے اللہ محبت کرے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جس سے مصطفیٰ محبت کرے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جس سے
مصطفیٰ محبت کے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ تو صاحب نے سوہا نے سوال کیا یا علی بتائیے آپ افضل ہے یا حضرت ابراہیم افضل ہے؟ مولا نے فرمایا انا افضل، میں افضل ہوں۔ ولماذا یا امیر المومنین، یا علی آپ حضرت ابراہیم سے کیوں کر افضل ہیں؟ فرمایا صاحب قرآن کی آیت ہے، حضرت ابراہیم اللہ سے کہا پروردگارا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کہ پروردگارا تم مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم جو ہم پر ایمان نہیں رکھتا؟ کہا بلا پروردگار ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم یہ ابراہیم کا مقام ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں صاحب میں نے کسی جگہ پر کہا تھا لو انکشف الغطاء لما زدت یقینا، اگر علی کے سامنے سے آسمان سے لے کر زمین تک سارے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو علی کے یقین میں ذرا فرق بھی نہیں پڑے گا۔ نعرے تکبیر، ارے سارے مل کر کیا ہو تو آواز کو پھر جائے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اب عزیزان محترم تو میں نے کہا جتنا علم ہوگا اتنی معرفت ہوگی، اور جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ایمان بڑھے گا۔ اب علی کے علم کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا رسول نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علی کی معرفت کی بات کرے تو علی کے پاس معرفت تمام خدا بندی، اور اگر علی کے ایمان کے بارے میں بات کہے کوئی سوال کرے تو عزیزان محترم نبی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں برز الایمان کلہ الی کفر کل، علی کی ایمان کی بات نہیں ہے، علی خود کل ایمان ہے۔ علی خود کل ایمان ہے، علی خود معیار ایمان ہے، علی خود میزان ایمان ہے۔ دیکھیں رسول نے کیا فرمایا تھا؟ الحق مال علی وعلی مال حق، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ نبی نے جیسے یہ فرمایا اصحاب کرام کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ساتھ کی تین صورتیں ہیں، ساتھ کا مطلب یہ ہے یا علی اور حق ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، یا حق آگے آگے ہوگا علی پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ایسا ہے یہ نہیں ہے، حق کی تین صورتیں ہیں، یا علی اور حق ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، یا حق آگے ہوگا علی پیچھے پیچھے ہوں گے۔ نبی نے فرمایا یہ دونوں صورتیں نہیں ہے، جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا۔ نعرے تکبیر، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی۔ تو جتنا ایمان اتنی معرفت، جتنی معرفت اتنا ایمان۔ اب علی کے علم کے بارے میں باب مدینۃ العلم، علی کی معرفت کے بارے میں معرفت تمام خدا بندی، علی کے ایمان کے بارے میں ایمان کل۔ اب علی کی عبادت کس طرح کی عبادت ہوگی؟ عزیزان محترم اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خندق میدان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کے ہاتھ سے لگی ہوئی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو جتنا علم اتنی معرفت، جتنی معرفت اتنا ایمان، اور جتنا ایمان اتنی عبادت۔ تو میں نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تمام انسان کو خلق ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ عبادت ہے، بندگی ہے۔ اب اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد ہی عبادت پروردگار ہے۔ میں کام پر بھی جاؤں تو عبادت پروردگار ہونی چاہیے، میں اسکول میں بھی جاؤں تو عبادت پروردگار ہونی چاہیے، میں بازار میں بھی جاؤں تو عبادت پروردگار ہونی چاہیے۔ اس لیے انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اب یہ انسان ہر کام کو عبادت کس طرح سے بنا لے؟
آل محمد نہ ہوتے تو ہمیں یہ درس نہ ملتا، یہ پیغام نہ ملتا۔ عزیزان محترم، چھٹے امام چھٹے سرکار ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک شخص ایک مکان بنا رہا تھا، اس مکان کی دیواریں بلند ہو چکی تھیں۔ وہ شخص اس مکان میں، اس دیوار میں اس نے ایک روشن دان نکالا تھا۔ آج کل بھی لوگ نکالتے ہیں، ہر فرد ہر شخص نکالتا ہے کہ مکان میں ہم روشن دان کس لیے نکالتے ہیں؟ تاکہ ہوا آ جائے، کمرہ آرام دہ ہو جائے، سکون بخش ہو جائے۔ تو اس شخص سے مولانا نے سوال کیا، اے بندے خدا، تو نے اس دیوار میں روشن دان کس لیے نکالا ہے؟ تو جو نیت آپ لوگوں کی ہے وہی نیت اس آدمی کی بھی تھی۔ اس نے کہا، مولا، میں نے یہ روشن دان اس لیے نکالا ہے تاکہ صبح کے وقت اس روشن دان سے، اس کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ جائے تو یہ کمرہ ہوادار ہو جائے، آرام دہ ہو جائے، آرام بخش ہو جائے۔ مولا نے فرمایا، اے شخص، تمہاری نیت پر افسوس ہو۔ کہا، مولا، میں نے کسی گناہ کا ارادہ نہیں کیا ہے، کسی جرم کی نیت نہیں کی ہے، میں نے اس نیت سے، اس ارادے سے اس روشن دان کو نکالا ہے تاکہ یہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ جائے۔ عزیزان محترم، چھٹے سرکار فرماتے ہیں، اے بندے خدا، اگر تمہاری اس نیت کے جگہ پر تمہاری نیت یہ ہوتی، پروردگار، میں یہ روشن دان اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ صبح کے وقت اس روشن دان سے روشنی کی کرنیں آ جائے، سورج کی کرنیں آ جائے تو مجھے نماز فجر کے وقت کا پتہ چل جائے گا، تو میں صبح صبح اٹھ کر تیری عبادت کروں گا، تیری بندگی کروں گا۔ تو اے بندے خدا، اسی روشن دان سے ثواب بھی آتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آ جاتی۔ اگر تکبیر، اللہ سارے کہہ کے ہونا یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے امام زمانہ بلند صلوات۔ وقت کی دامت میں بہت گنجائش نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جتنا ایمان اتنی معرفت، جتنی معرفت اتنا ایمان، اور جتنا ایمان اتنی عبادت۔ اب ایک عابد ایسا جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، پروردگار کوئی اور عابد بھی ہے، کوئی اور عبادت گزار بھی ہے، یا فقط یہی عابد ہے؟ کہا، ان لشیء الا یسبح بحمدک، کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ پتہ چلا ذرہ ذرہ عابد خدا ہے۔ پروردگار فقط شے عبادت کر رہی ہے، فقط چیز عبادت کر رہی ہے۔ فرمایا، خلق اللہ شیئا یدفعہ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ۔ اے انسان، فقط چیز عبادت نہیں کر رہی، فقط ہر شے عبادت نہیں کر رہی، بلکہ ہر شے کا سایہ بھی کبھی دائیں ہو کر کبھی بائیں ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ ہر چیز کا، ہر شے کا سایہ بھی عبادت پروردگار میں مشغول ہے۔ پروردگار، کیا فقط شے ہی عابد خدا ہے؟ کیا فقط شے ہی چیز سے عابد خدا ہے؟ کہا نہیں، ہر شے بھی عابد خدا، ہر شے کا سایہ بھی عابد خدا۔ اور فرمایا، ایک عابد وہ ہے، فرمایا، قل ان کان للرحمن ولدا فانا اول العابدین۔ عیسائی آئے مصطفیٰ کے پاس، کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ عیسائی اپنی بات پر اڑے رہے، انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب توحید کو جلال آیا، توحید نے فوراً جبریل سے کہا، جبریل فوراً میرے حبیب کے پاس جاؤ۔ جانے کے بعد مصطفیٰ سے کہو، قل ان کان للرحمن ولدا، میرے حبیب سے کہو، ان عیسائیوں سے کہے، قل ان کان للرحمن ولدا، اگر اللہ کے ہاں اولاد ممکن ہوتی، اولاد کا امکان ہوتا تو مجھ مصطفیٰ کے نظروں کے سامنے ہوتی، اس لیے فانا اول العابدین، میں اول عابد خدا ہوں۔ یا تو کائنات کا ذرہ ذرہ عابد خدا،
ہر ذرے کا سایہ عابد خدا، ایک عابد ایسا جس کے ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، اور ذات مصطفیٰ اول عابد پروردگار اور عابد بھی ہے۔ سامعین محترم، میں آپ لوگوں کو ایک منزل پر پہنچانا چاہ رہا ہوں، سید سجاد کی ایک فضیلت کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ پروردگار کوئی اور عابد بھی ہیں، فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ پروردگار کسے امام بنایا؟ انہوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ آپ لوگ اماموں کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اللہ نے کہا ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ کن کو امام بنایا؟ انبیاء کو امام بنایا، انبیاء کو ائمہ بنایا، امام بنایا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہ انبیاء، یہ نبی ہمارے حکم سے فعل الخیرات، اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف تبلیغ کرتے ہیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کے سب نبی ہمارے عابد ہیں۔ کیا مطلب؟ آدم بھی عابد خدا، نوح بھی عابد خدا، ابراہیم بھی عابد خدا، اسماعیل بھی عابد خدا، اسحاق بھی عابد خدا، یعقوب بھی عابد خدا، یوسف بھی عابد خدا، یعنی کہ ہر نبی عابد خدا۔ عزیز محترم، میں اسی جملے کے لیے میں نے اتنی زحمت کی، اتنی کوشش کی، جملے کا آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیز محترم، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ عابد خدا، ہر شے عابد خدا، ہر چیز عابد خدا، ہر شے کا، ہر ذرے کا، ہر چیز کا سایہ بھی عابد خدا۔ تمام انبیاء عابد خدا، ایک عابد ایسا کہ اس کی عبادت ثقلین کی عبادت سے افضل، اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، اور ذات مصطفیٰ اول عابد۔ سامعین محترم، ان تمام عابدوں کے ہوتے ہوئے جو زین العابدین بن جائے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ ان تمام عابدوں کے ہوتے ہوئے جو زین العابدین بن جائے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ عزیز محترم، قرآن میں اکثر لفظ عابد انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، اور لفظ ساجد اکثر طور پر ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے استعمال ہوا۔ کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب ہم نے آدم کے مجسمے کو تیار کیا اور اس میں روح پھونک دی تو تمام ملائکہ نے کیا کیا؟ سجدہ کر لیا، تمام ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے۔ عزیز محترم، قرآن میں لفظ عابد استعمال ہوا ہے انبیاء کے لیے، لفظ ساجد استعمال ہوا ہے ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے۔ قرآن کی دعوت عام ہے۔ قرآن نے کہا تم میں سے بھی اے مسلمانوں، اے انسانوں، تم میں سے بھی عابد بن سکتے ہو، ساجد بن سکتے ہو، فرشتوں کے صفوں میں اپنے آپ کو بھی شمار کر سکتے ہو، انبیاء کے صفوں میں، عبادت گزاروں میں اپنے آپ کو بھی شامل کر سکتے ہو۔ لیکن عزیز محترم، اپنے چوتھے امام کو سلام کیجئے، اگر یہ امام انبیاء کے صفوں میں نظر آ جائے تو زین العابدین بن جائے، اور یہی امام فرشتوں کے، ملائکہ کے بزم میں کھڑا ہو جائے تو سید ساجدین کہلائے۔ انبیاء کے صفوں میں نظر آ جائے تو زین العابدین، اور اگر فرشتوں کے بزم میں کھڑا ہو تو سید ساجدین۔ یہی وجہ ہے چھٹے امام فرماتے ہیں بروز قیامت تمام انبیاء صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ ایک مرتبہ آواز غیبی آئے گی، آئین زین العابدین، آئین سید الساجدین، کہاں ہے وہ جو عابدوں کی زینت ہے، کہاں ہے وہ جو ساجدوں کے سردار ہے۔ ایک مرتبہ تمام انبیاء ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی کوئی عابد خدا ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی سید الساجدین ہے۔ چھٹے امام بیان کرتے ہیں اتنے میں ہمارے جد امام زین العابدین سید سجاد تشریف لائیں گے، ان کے چہرے کے نور کو دیکھ کر تمام انبیاء کہیں گے کہ انہی کو حق ہے یہی زین العابدین بن جائے، انہی کو حق ہے یہی سید الساجدین کہلائے۔ تو زین العابدین مولا کا لقب، سید ساجدین مولا کا لقب، مولا کا نام کیا ہے؟ علی ہے۔
تو دیکھیں حضرت محترم، امام حسین کے جتنے بھی بیٹے تھے مولا نے سب کا نام علی رکھا تھا۔ جب خود مولا امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، مولا آپ کے بابا نے سب بیٹوں کے نام علی کیوں رکھا ہے؟ تو امام حسین ایک مشہور فقرہ ہے، جملہ ہے، مولا نے فرمایا تھا اگر اللہ مجھے 100,000 بیٹے بھی عطا کر دیتا تو میں ہزاروں بیٹے کے نام علی رکھ دیتا، ہر بیٹے کے نام۔ تو اس میں کئی وجوہات اور مصلحت ہے۔ مولا کے جتنے بھی بیٹے تھے سب کا نام کیا تھا؟ علی تھا۔ حضرت محترم، مولا کی سیرت کے بارے میں بس 5 سے 10 منٹ بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ میں مسائل کی طرف جاتا ہوں۔ دیکھیے، مولا کے بچپنے کو اکثر لوگ بیان نہیں کرتے۔ مولا کی ولادت کب ہوئی؟ 5 شعبان کو، اور 37 ہجری یا 38 ہجری میں۔ 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت ہے۔ امام زین العابدین نے 2 سال مولا کائنات کی زندگی کو درک کیا ہے، ان کی امامت میں زندگی گزاری۔ اس کے بعد 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہے۔ امام کی 12 سال کے بعد امام حسن کی شہادت۔ اس کے بعد 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا اور امام حسین کی شہادت ہے۔ تو واقعہ کربلا تک مولا کی عمر مبارک 22 یا 23 برس بنتے ہیں۔ اب ان 22 اور 23 برس کے میں جتنے بھی مولا کی زندگی ہے، سیرت ہے، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب مولا کا ابھی بچپنا تھا، بیمار تھے، علیل تھے، ایک مرتبہ مولا امام حسین آنے کے بعد کہا بیٹا سید سجاد کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو امام نے فرمایا بابا میں اس رب کی طرف متوجہ ہوں جو میری حالت کو مجھ سے بہتر جانتا۔ بہترین پیغام حضرت محترم، مولا نے فرمایا میں اس رب کی طرف متوجہ ہوں جو میری چاہت کو، جو میری ضرورت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ امام حسین نے کہا مرحبا اے فرزند، تمہارا جواب حضرت ابراہیم کے جواب کی مانے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے تھے، ایک مرتبہ جبریل آنے کے بعد کہا اے ابراہیم کسی مدد کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جبریل کے لیے جواباً کہا تھا جبریل مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے، مدد کی ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں ہے، اس اللہ سے ہے جو اللہ میری ضرورت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے ابراہیم ابن ادہم بیان کرتا ہے، وقت کے دامن میں ٹائم نہیں اس لیے میں ابراہیم ابن ادہم بیان کرتا ہے کہ ہم لشکر کے ساتھ ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے۔ ابھی ہم میقات سے احرام باندھ کر نکلے تھے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بچہ ہے، مشکل سے وہ 5 برس کے ہیں، وہ بھی احرام باندھے ہوئے بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ